اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائیں، مشکلات حل فرمائیں، دعائیں قبول ہو۔ آج ہم انشاءاللہ سنتے ہیں حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ مقبول بارگاہ خدا، نبی، اولیاء، مرشد پاک۔ مختصر آپ کی سیرت کرامت کے بارے میں، اس سے پہلے ایک درود پاک کی بات۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا، اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، یہاں یا یہاں، دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے روز قیامت شہداء کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبر نے آپ کو کمال صابر بنا دیا کہ سارے جہاں والوں کے لیے آپ حضرت صابر پاک، حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ ہو گئے۔ سلاسل عالیہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت بابا فرید گنج شکر کی بارگاہ میں آپ شہادت مند کہ آپ ان کے بھانجے اور مرید کی تربیت حاصل کرنے کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید گنج شکر یعنی ماموں کے دروازے پر آ کر ماں صاحب نے آپ کی، بابا فرید گنج شکر کی بہن نے آپ کے حوالے حضرت صابر پاک کو کیا۔ تو حضرت بابا فرید گنج شکر نے سب سے پہلے آپ کی تربیت کی تو نماز سے شروع کی، نماز کی نصیحت، فرض، واجب، سنت، نوافل، اور پھر اس کے بعد میں لنگر خانے کی اختیارات، لنگر خانے آپ کے حوالے لنگر خانہ کیا۔
اور جیسے عام لوگ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی یہ تو کر دے، یہ ہو جا، یہ کر لے، ایسے ہی مرشد پاک یعنی حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید خاص بھانجے حضرت بابا فرید گنج شکر کو یعنی حضرت سید علاء الدین علی احمد صابر کو، آپ کا پورا نام ہے، لنگر خانے کی تقسیم کرنے کا حکم دے دیا کہ آپ جاؤ لنگر تقسیم کرو۔ آپ نے حکم کے مطابق صرف لنگر تقسیم کرتے رہے، نہ ان میں سے آپ نے کبھی ایک روٹی یا ایک ٹکڑا کھایا۔ ہاں، اکثر تھوڑا کچھ باہر کا علاقہ جنگل وغیرہ پڑتا تھا، وہاں سے پھل پھول سے آپ روزہ افطار کرتے تھے، ہمیشہ روزے سے رہتے تھے، اور یہ اکثر ایک سلسلہ اکثر یہ جاری رہا۔ پھر ایک مرتبہ بابا فرید کی بہن اور خود بابا فرید بیٹھے ہوئے تھے، ملاقات کے لیے آئے، ماں کا دل تھا، بیٹے کو دیکھنے آئے حضرت سید علاء الدین علی احمد صابر کو، تو کہنے لگی اپنے بھائی سے، کیا بات ہے، لنگر بہت چل رہا ہے مگر میرا بیٹا لا کر کمزور ہو گیا ہے، جبکہ ان کے ماموں کا لنگر بڑا دسترخوان لگ رہا ہے۔ تو آپ نے بھی کہا ہاں بات تو صحیح ہے۔ پھر آپ نے ایسے ہی، حالانکہ روشن ضمیر تھے، یہ ایک تعلیم دینا تھا اور آپ کو اس تعلیم پر کامیاب ہونا تھا، تو آپ نے فرمایا بہن کے سامنے اپنے بھانجے، اپنے خاص مرید کو، کہ آپ کیا کھانا نہیں کھاتے؟ ہم نے آپ کے حوالے لنگر تو کیا ہے؟ تو ہاتھ جوڑ کر محبت ادب سے کہا، حضور عالی جاہ، آپ نے لنگر بانٹنے کا کہا ہے، کھانے کا تو نہیں کہا، اور میری کیا مجال کہ میں بغیر اجازت لنگر میں سے کھانا کھا لوں۔ یعنی کتنی مرشد پاک کی بات پر اٹل وعدہ، حکم پر عمل، سبحان اللہ، کہ کمزور ہو گئے۔ آپ نے یعنی بابا فرید گنج شکر نے آپ کو اسی وقت گلے لگا لیا اور اپنی زبان شیریں سے، زبان ولایت سے یہ کہا، یہ میرا بیٹا تو صابر ہے۔ بس اس کے بعد سے زمانہ بہت کم آپ کے نام کو جانتے ہیں کہ آپ کا نام سید علاء الدین علی احمد صابر ہے۔ اکثر لوگ حضرت صابر پاک، حضرت صابر سرکار، صابر کلیری، صابر پاک کے نام سے جانتے ہیں، اور والدہ نے بھی آپ کو گلے لگایا، دعائیں دی، سبحان اللہ۔ اس وقت سے آپ کا نام مشہور صابر پاک سے ہو گیا، یعنی صبر سے آپ کو یہ انعام ملا، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رہتا ہے، وہ قرآن کا فرمان ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ تو صبر جب آپ نے کیا تو صبر کا بدلہ جبر ملا کہ آج قیامت تک لوگ آپ کو حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ سے جانتے ہیں۔ آپ کی ولادت 19 ربیع الاول سن 592 اور 19 فروری سن 1196 میں
وقت تہجد بروز جمعرات ہرات یعنی افغانستان میں پیدا ہوئی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اکثر لوگ افغانستان کے بزرگ ہیں، اور یہ ہرات شہر کے قریب قریب میں حضور میرا سید علی داتا سرکار کا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا نسب سید علاء الدین علی احمد بن سید عبد الرحمن بن سید عبد السلام بن سید سیف الدین بن سید عبد الوہاب بن غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین سے ملتا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے، بعض لوگوں نے اس طرح سے آپ کا شجرہ پیش کیا، یعنی آپ حسنی سلسلے حسنیہ سے ہے۔ علی احمد بن سید عبداللہ بن سید فتح اللہ بن سید نور محمد بن سید احمد بن سید غیاث الدین بن سید بہاؤالدین بن سید داؤد بن سید تاج الدین بن سید محمد اسماعیل بن سید امام موسیٰ کاظم بن سید امام جعفر صادق بن سید شہداء حضرت امام حسین سید علی مرتضیٰ ہے۔ یعنی آپ حسنی سید ہیں اور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، اور آپ کے والد کا نام عبداللہ بن عبد الرحیم بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مستحب ہے کہ اس کے کان میں اذان، تکبیر، اقامت پڑھی جائے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو اس کی روح نور توحید سے، نور رسالت سے، عشق رسول سے نورانی ہو جائے، اور اسے معلوم ہو کہ میں کہاں پیدا ہوا ہوں۔ اور یہ سنت رسول ہے۔ ہمارے آقا، پیارے آقا نے اپنے نواسے حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں خود آپ نے اذان دی۔ سیدنا ابو رافع فرماتے ہیں کہ جب سیدنا فاطمہ الزہرا کی ماں امام حسن علی کی ولادت ہوئی تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے کانوں میں اذان اور تکبیر پڑھی تھی۔ حضرت سیدنا علاء الدین علی احمد کے کان میں سیدنا ابو القاسم گرانی، وقت کے بڑے بزرگ گرانی نے اذان دی اور کہا، اذان دے کر ان کو معلوم ہو گیا اللہ کی طرف سے کہ یہ اپنے وقت کا قطب عالم ہوگا، یہ اللہ کا بڑا ولی اور صابر بنے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ولادت سے پہلے سیدنا مولائے کائنات علی مرتضیٰ نے خواب میں علی نام رکھنے کا حکم فرمایا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر احمد نام بھی رکھنے کا حکم فرمایا، اس لیے آپ کا نام علی احمد رکھا گیا۔ پھر ایک بزرگ آپ کے والد کو ملنے آئے تو دیکھ کر کہا، ارے یہ تو علی احمد ہے اور یہ علاء الدین کہلائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے ماموں بابا فرید گنج شکر نے تو آپ کا نام
آپ کا خطاب صابر جو رکھ دیا تھا، اور آج دنیا والے انہیں شابیر کے نام سے پکارتے ہیں۔ آپ نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہ حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسبی تعلق ہونے کے ساتھ ساتھ علم و عمل، زہد و تقوی، صبر و قناعت کا مرکز تھا۔ آپ کے والد پاک نبیر غوث اعظم یعنی غوث پاک کی اولاد سے تھے، اور آپ نے تعلیم آپ کے والد صاحب نے بغداد میں ہی حاصل کی تھی، اور عمل و ادب میں، علم میں بڑے بے مثال تھے۔ آپ کے والدہ حضرت سید حاضرہ نسب فاروقی یعنی آپ فاروقی خاندان سے تھی، اس لیے سیدنا علی احمد صابر کی طبیعت میں فاروقی نسل کا جلال بھی تھا۔ آپ 5 سال کی عمر ہوئی تو آپ کے والد انتقال کر گئے، اور والدہ نے آپ کی تربیت کی۔ حضرت سیدنا علاء الدین علی احمد کلیری جس گھر میں آنکھ کھولی وہ تلاوت قرآن، ذکر الہی سے معطر رہتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آپ کی زبان پر جو پہلا الفاظ نکلا تھا وہ یہ تھا، لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے جس کے گھر میں چھوٹے بچے پیدا ہو اس کو چاہیے اپنے بیٹے، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرے، اور کوشش کرے کہ سب سے پہلا نام جو ہے اللہ کے رسول کا لے، نہ ابو کے، نہ دادا کے، دادا کے، نانی، نہیں، صرف اللہ سکھائے، اور پھر کلمہ سکھائے۔ وہ کلمہ اور اللہ کا نام جو سکھائے گا، جو کوشش کرے گا، پھر وہ جب تک رہے گا اس کو نام اللہ یا کلمہ پاک جو بھی جتنی بھی زندگی اس کی ہوگی، جب بھی وہ پڑھے گا اس کا ثواب اسے دیا جائے گا جس نے اس کو نام اللہ یا لا الہ الا اللہ سکھایا ہوگا۔ اس لیے کہ حدیث پاک بھی ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کی زبان پر سب سے پہلا نام اللہ یا لا الہ الا اللہ کہلواؤ، سکھاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 سال کی عمر میں باقاعدہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے، اور 7ویں سال پابند شریعت 5 ٹائم تو تھے، مگر تہجد کی نماز بھی برابر ادا کرتے رہتے تھے، اور بچپن ہی سے نماز کا زیادہ اور ذکر الہی کا زیادہ جذبہ اور شوق تھا، اور اکثر بچپن ہی میں آپ کے حجرے میں ذکر الہی، تلاوت قرآن کی آواز سنائی دیتی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سید علاء الدین علی احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جب 1 سال کی ہوئی تو ایک دن دودھ نوش فرماتے تھے، جب دوسرے دن دودھ نہ پیتے تو آپ 2 سال کے ہوئے، ایک دن دودھ پیتے، بعد میں وہ دودھ نہ پیتے، یعنی 2 دن کے بعد دودھ پیتے۔
یعنی چھوٹی عمر میں ہی سمجھو کہ روزہ رکھنے کی پریکٹس، عادت، نفس کو مارنے کی عادت مسلسل بچپن سے ہی ہو گئی، اور یہ آخری زمانے تک جاری رہی۔ اور ماشاءاللہ ہم جانتے ہیں روزہ رکھنے سے کیا ثواب و اجر ملتا ہے، اور اس سے کیسی صحت اچھی رہتی ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ ہم رمضان میں روزے کے فضائلوں میں سے کچھ بات سنیں گے۔ یہاں مجھے بالکل مختصر حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کرامت پڑھنا ہے۔ آپ کو بچپن ہی سے سجدوں کا، تلاوت قرآن کا، ذکر الہی کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور آپ ہمیشہ ذکر نبی بھی کرتے رہتے تھے، مراقبے کی حالت میں درود و سلام کے تحفے بھیجتے رہتے تھے۔ ایک روز حضرت صابر پاک کے والد آنکھیں بند کیے ہوئے مراقبے کی حالت میں تھے، اچانک مرے ہوئے سانپ کا ایک ٹکڑا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر، اور دوسرا ٹکڑا زمین پر آ کر گرا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت صابر پاک کی والدہ کو اس مردہ سانپ کے جانب متوجہ کیا۔ وہ سانپ کے دو ٹکڑے دیکھ کر حیرت زدہ ہوئی اور فرمایا، کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ حضرت سیدنا علی احمد صابر نے اپنے والدہ کی تشویش دور کرتے ہوئے فرمایا، میں نے سانپوں کے بادشاہ کو مار ڈالا ہے، اور سانپوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے خاندان میں کسی بھی فرد کو کاٹے گا نہیں۔ اس لحاظ سے آج تک آپ کے خاندان میں کسی بھی فرد کو سانپ کاٹا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ سمجھیے، پیٹ کے اندر صابر پاک تھے اور بولے، اور ماں سنتی تھی کہ یہ صابر پاک کی، ہمارے بیٹی کی کرامت ہے، جو سانپ گرا اور دو ٹکڑے ہو گیا، اور اس کے ابو یعنی والد دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 3 سال میں تعلیم پورا 3 سال میں تمام تعلیم سے فراغت حاصل کی۔ آپ نے ہرات افغانستان میں تعلیم حاصل کی۔ پھر جب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو آپ کے والدہ نے اپنے بھائی بابا فرید گنج شکر کے حوالے کیا۔ آپ نے بھی کچھ انہیں تعلیم دی، اور حیرت انگیز صلاحیت دینے کے بعد پھر سوچا کہ اسے علوم ظاہری باطنی سب جو ہے اللہ کے فضل سے عنایت ہوا ہے۔ پھر آپ نے علاء الدین علی صابر پاک کو کلیئر شریف کی ولایت عطا فرمائے، اور یہ سارے علوم آپ نے یعنی جو پڑھا جاتا ہے، جیسے عربی، فارسی، کتب متداولہ، فقہ، حدیث، تفسیر، منطق، یہ ساری تعلیم آپ نے صرف 3 سال میں حاصل کی، جہاں لوگ 10، 12، 15 سال تک حاصل نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی اللہ کی شان ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کا ایک بڑا کرم ہوتا ہے
اور یہ کرم اور نور اور فیض کسی نہ کسی کے ذریعے ملتا ہے۔ جیسے کئی ایسے بزرگ ہوئے کہ جن کا ذہن کام ہی نہیں کرتا تھا، کن ذہن جیسے کہتے تھے، جیسے سلسلہ قادریہ رضویہ کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا جمال الدین اولیاء قادری رحمۃ اللہ علیہ، قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ بالکل پیدائشی طور پر کمزور تھا، اس لیے مدرسے کے طلبہ آپ کو پریشان کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور یہ سلسلہ زیادہ بڑھتا گیا تو آپ سے برداشت نہیں ہوا، آپ نے مدرسہ چھوڑا اور جنگل کے جانب نکل گئے، اور یہ افسوس سے کہ بھئی مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، مجھ سے یاد نہیں ہوتا، میں کیا کروں۔ 3 روز گزرنے کے بعد آپ کے استاد علامہ قاضی ضیاء الدین ضیاء نے فکر کی اور طلبہ سے پوچھا کہ جمال الدین نظر نہیں آتے۔ طلبہ نے ساری بات کہی تو آپ خود کچھ بچوں کو لے کر جنگل کی طرف ڈھونڈنے کے لیے نکلے، تو آپ نے دیکھا کہ غار میں آپ چھپے بیٹھے تھے۔ قاضی ضیاء الدین قاضی کی نظر جب پڑی تو فوراً آپ نے محبت سے اور تھوڑا ڈانٹ کے کہا، یہ کیا بات ہے، یہاں کیوں آئے ہیں؟ کہا حضور میرا ذہن کام نہیں کرتا، مجھے یاد نہیں رہتا، اور بچے میرے ساتھی میری مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے میں یہاں ہوں۔ یہاں کیا کرتے ہیں؟ حضور بس اللہ کی راہ میں، اللہ کی یاد میں ہوں، نوافل پڑھتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرا حافظہ، میرا دماغ تیز ہو جائے اور میں پڑھ لوں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت سیدنا قاضی ضیاء سرکار نے سنا تو آپ اللہ کے حکم سے بول پڑے، اور اللہ نے آپ کی زبان سے بلوایا، کہا اچھا آؤ چلو، اب آپ پڑھائیں گے اور پڑھیں گے، آپ کو سب یاد رہے گا، آپ پڑھائیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی۔ یوں کہہ کر آپ کو مدرسے لایا گیا۔ بس یہ بات ہے نا، کن فیکن، اللہ والے کہہ دیتے ہیں تو اللہ وہ بات کر کے دکھا دیتا ہے۔ فوراً آپ آئے اور اللہ کے فضل سے استاد کے نکلے ہوئے الفاظ بالکل 100% ثابت ہوئے۔ آپ نے اس کے بعد فقہ، اصول فقہ، علم عربیہ اور ساری چیزوں میں مہارت حاصل کر لی، اور آپ بڑے بچوں کے استاد بنے، اور چاروں طرف شہرت مچ گئی، اور ساری زندگی درس و تدریس میں گزر گیا اور مشغول رہے، اور بڑے پائے کے بزرگ ہو گئے۔ آپ کے شاگردوں میں آپ کے علامہ میر سید محمد کالوی، ترمذی، الحسنی، ابو العلائی، صاحب مناظر رشیدیہ، عالم کبیر حضرت مولانا محمد رشید عثمانی جونپوری، حضرت سیدنا مولا جیون کے استاد علامہ لطف اللہ شاہ کوروی، یہ بڑے بڑے ولی اللہ کا شمار آپ کے شاگردوں میں ہوتا تھا۔ اور حضرت سیدنا جمال الدین اولیاء قادری رضویہ، سلسلہ قادریہ رضویہ کے بڑے مشائخ ہوئے۔ اس لیے سلاسل قادریہ میں
یہ آتا ہے خانہ دل کو زیادہ روح ایما کو جمال شہ جیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے۔ سبحان اللہ، یہی تو شان ہے اللہ والوں کی، جب بات بنتی نہیں تو وہ بنا دیتے ہیں، بس نصیب میں ہو اور نسبت سچی اور پکی ہو۔ جب نسبت سچی اور پکی ہوتی ہے تو پھر بات بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ کی کیسی ولایت کی شان کے بچپن ہی میں آپ نے ایک کرامت اور دکھائی تھی۔ بچپن میں ایک دن حضرت صابر پاک نے بابا فرید گنج شکر سے عرض کی، آج سے 3 سال کے بعد میرے دادا جان کا وصال ہو جائے گا۔ یہ سن کر بابا فرید گنج شکر نے فرمایا، چپ کرو بیٹے، یہ کیا بولتے ہو؟ مگر جو آپ کے دادا کے بارے میں فرمایا وہ سچ ہوا۔ حالانکہ آپ کے دادا بغداد شریف میں تھے، آپ یہاں، پھر آپ کو کیسے معلوم؟ مگر اللہ نے یہ ساری چیزیں عنایت فرمائی تھی۔ اور ہوا بھی ایسا، 3 سال کے بعد، بالکل 3 سال برابر ہوئے، 3 سال کے بعد وہی صورت سامنے آئی اور دادا جان کا وصال ہو گیا۔ اور جب وصال ہو گیا، خبر سنی تو آپ نے محبت کے انداز میں مرشد پاک مامو جان کے سامنے سے 3 انگلی کر کے اشارہ کیا، سبحان اللہ۔ تو بابا فرید نے آپ کو گلے لگایا اور کہا، بیٹے چپ کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ علی قاری شیخ کبیر حضرت ابو عبداللہ شیرازی سے نقل ہے، اور یہ عقیدہ ہے کہ ولیوں کی روحانی طاقت ہوتی ہے، اور ولی کو بھی اس طرح سے اللہ کے فضل سے علم غیب حاصل ہوتا ہے۔ جیسے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ امام عزیز جان فرماتے ہیں، اس گروہ اولیاء کی نظر، یعنی وہ اللہ والوں کی نظر پوری دنیا پر اس طرح ہوتی ہے جیسے دسترخوان، ہم کھانے کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں، ایسی ہوتی ہے۔ اور وہ جیسے ہم دسترخوان میں ایسے ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایسے وہ ساری دنیا کو دیکھتے ہیں، اور پھر جہاں سے چاہتے ہیں وہ چیز اٹھا کے ادھر ادھر کر دیتے ہیں، جیسے کہ ہم دسترخوان سے کھانا اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ اور ایسے حضرت خواجہ بہاءالحق و دین نقشبندی کا بھی یہ قول ہے، آپ فرماتے ہیں، زمین ان کے لیے ناخن کی طرح ہوتی ہے۔ حضرت بہاءالدین بہاءالحق تو فرماتے ہیں آپ کے قول میں کہ زمین ان کی نظروں میں ناخن کی طرح ہوتی ہے، اور وہ جب چاہے دیکھتے ہیں اور وہ جب چاہے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ان کی نظر سے غائب نہیں دنیا ہوتی، ناخن میں ہوتی ہے۔ اور سلسلے عالیہ کے بزرگ سیدنا علی جان سرکار نے دسترخوان بتایا، خواجہ بہاءالدین حق نقشبند نے ناخن کی طرح بتایا، اور میرے اور ہمارے اور آپ کے غوث پاک محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں، یعنی سارے شہروں کو میں اس طرح دیکھتا ہوں جیسے رائے کے چند دانے پڑے ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی 2-4 دانے، یا چند دانے، یعنی 2-4 دانے پڑے ہو تو میں سارے شہر کو اس طرح سے دیکھتا ہوں جیسے 2-4 رائے کے دانے پڑے ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں،
کتاب اخبار الاخیار میں غوث پاک علیہ رحمت اللہ علیہ کا یہ ارشاد، آپ فرماتے اگر شریعت نے میرے منہ میں لگام نہ ڈالی ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا کہ تمہارے گھر میں تم کیا کرتے ہو، اور میری نظر آر پار دیکھتی ہے جیسے شیشے میں کانچ میں پانی دکھتا ہے۔ اور خواجہ خواجگاہ حضور خواجہ معین الدین چشتی شمع اجمیری ہند الولی فرماتے ہیں عارفوں کا مقام بہت بلند ہے، جب وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو تمام دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں وہ اپنی دو انگلیوں کے درمیان میں دیکھ لیتے ہیں۔ فاصلہ سمجھو اتنا میرے خواجہ فرماتے ہیں۔ اور آپ نے جب ریاض کر لیا، مجاہدہ کر لیا، تو بڑے سرکار خواجہ عثمان ہارون نے کہا نا دیکھو یہ دو انگلی میں کیا دکھتا ہے، تو 18 عالم نظر آئے۔ اب اتنا جوڑ لگا کرو اتنا دور رہے گا، دو انگلیوں میں سارے جہاں 18 عالم کو دیکھ لیا۔ اور آپ فرماتے عارفوں کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، اور وہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ اپنی دو انگلیوں کے درمیان دیکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت سیدنا علی احمد صابر کو حضرت بابا فرید گنج شکر کے فیضان سے فیضیاب کیا تھا، اور آپ نے ان کو اپنا وارث بنایا تھا، جیسا کہ حضرت بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں میرے سینے کا علم نظام الدین اولیاء کے پاس ہے، اور میرا دل کا علم علی احمد علاء الدین یعنی شابیر کے پاس ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خلافت کی عظیم الشان محفل رمضان المبارک میں بعد نماز تہجد حضرت بابا فرید گنج شکر کچھ دیر کے لیے آرام فرما رہے تھے کہ اچانک آنکھ لگ گئی اور خواب میں دیکھا کہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں انوار نور کے انوار میں پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ہمراہ دادا پیر خواجہ معین الدین چشتی ہند الولی عطا رسول بیٹھے ہیں، اور چاروں طرف عالی شان دربار سجایا ہے، اور رحمت شفیع مزمن صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ افروز ہے۔ سلسلے چشتیہ کے تمام بزرگ حسب مراتب اپنی اپنی نشست گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بابا فرید سے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے حکم دیا کہ دادا مرشد اور امام الانبیاء یاد کرتے ہیں کہاں ہے مخدوم علی شاہ۔